السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سجاگ لوگ پورن کیوں دیکھتے ہیں؟ پورنگرافی ایک ایسا موضوع ہے جسے نجی محافل میں تو لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، لیکن عوامی سطح پر اس پہ بات کرنا کافی مشکل ہے۔ پورن فلم بنانے اور پورن ادب تخلیق کرنے، دیکھنے اور پڑھنے کو اخلاقی زوال کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اسے ایک صحت مند ایکٹیویٹی کے طور پر پیش نہیں کرے گا، اور شاید یہ ہے بھی نہیں۔ لیکن پورنگرافی اپنے طور پر وجود میں نہیں آ جاتی۔ اخلاقی کروٹ خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کو تو ہم ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیوں کا مارجن دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ چند سال پہلے پورنگرافی کی تاریخ منڈی نفسیات اور سیاسیات پر کام کرنے اور کرتے ہوئے ایک تبصرہ نظر سے گزرا جو کہ کافی دلچسپ تھا، اور اس حوالے سے ایک نیا زاویہ پیش کرتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کچھ نیا نہ ہو۔ اس حوالے سے دوستوں سے بات چیت کی بھی، لیکن ان میں سے بے شمار کا خیال یہی تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس تبصرے کو ایک مفروضے کے طور پر پیش کرتا ہوں جس کے مطابق اس تبصرے کو ایک مفروضے کے طور پر پیش کرتی ہوں جس کے مطابق فرد کی سیاسی، سماجی، معاشی اور نفسیاتی شخصیت خوردگی اسے پورنوگرافی سے ریفیوج مہیا کرتی ہے۔ اگرچہ اس مفروضے کی صداقت اور پرکھ کے لیے بہت زیادہ تخلیق کی ضرورت ہے۔ ان چند سالوں میں جو لٹریچر میسر آ سکا اور جسے پڑھنے کے بعد لگا کہ اس مفروضے کو یکسر مسترد کرنا کافی مشکل ہے، اسے آپ کے سامنے بھی رکھتی ہیں، یعنی آپ کے سامنے میں پیش کرتی جاؤں۔ لینن کی کتاب بائیں بازو کا کمیونزم ایک طفلانہ بیماری کے تیسرے باب میں لینن روس میں 1905 میں آنے والے ناکام انقلاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 1907 اور 90 کے 3 سال رد عمل کے سال تھے۔ زار شاہی کی جیت ہوئی، تمام انقلابی اور اپوزیشن قوتوں کو کچل دیا گیا، یاس، بددلی، پھوٹ، تفرقہ، غداری اور پورنوگرافی نے سیاست کی جگہ لی تھی۔ 1905 کے انقلاب کے بعد جو سیاسی بے چینی اور معاشی جمود پیدا ہوتا ہے، جس سے جہاں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لینن پورنوگرافی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ انہی سالوں میں زار کی فیملی کی پورنوگرافک پوسٹ کارڈ بھی جاری کیے گئے، جس کے پیچھے انقلابی اور اپوزیشن کار فرما تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان پوسٹ کارڈز اور اس طرح کی دیگر پورنوگرافک مواد نے شاہی خاندان کو لوگوں کی نظروں میں گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکی مورخ ولیم ہیری چیمبرلین اپنی کتاب روسی انقلاب کے پہلے والیوم میں اس بات کی تائید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ انقلاب کی ناکامی کے بعد لیبر تحریکیں سست روی کا شکار ہو گئیں۔ 1905 میں سیاسی ہڑتالوں میں 14 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا، اور اتنی ہی تعداد معاشی اور صنعتی ہڑتالوں میں شامل ہوئی تھی۔ 1910 میں ایسی ہڑتالوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد 3.5 سے 4.5 ہزار تک رہ گئی تھی۔ جو طبقات 1905 کے انقلاب میں پیش تھے، ان کے لیے اب وقت بہت زیادہ ڈپریشن کا تھا۔ صنعتی ترقی میں جمود اور نوکریوں کی کمیابی کی وجہ سے مزدور مزید ہڑتالیں کرنے سے کترانے لگے تھے۔ صرف چند ایک سخت جان انقلابی ہی اپنی دھن میں لگے رہے۔ 1905 کے بہت سے انقلابیوں نے نظریات کو خیرباد کہا۔ یہ سارا عرصہ خودکشیوں، پورنوگرافک اور سیمی پورنوگرافک ادب سے عبارت ہے۔ سیاسی، سماجی اور معاشی شکست خوردگی انسان کو کس طرح پورنوگرافی کی طرف دھکیلتی ہے، اس کی ایک جھلک ترکی کے نوبل انعام یافتہ ناول نگار اورہان پاموک کے ناول سنو میں بھی نظر آتی ہے۔ اورہان ناول کے مرکزی کردار کی کہانی سناتا ہے، جو شاعر اور 12 سال سے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ
میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ترکی کے ایک دور افتادہ شہر فارس میں ایک صحافی کے طور پر واپس آتا ہے، جہاں شدت پسندی روز پکڑ رہی ہے، یعنی زور پکڑ رہی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات اپنی کلاس فیلو سے ہوتی ہے، جو اس کی تمام محبت ہے، یعنی جو اس کو پیار کرتی ہے اور وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والی مدبھیڑ کے بعد وہ پھر واپس جرمنی چلا جاتا ہے۔ شدت پسند جرمنی تک اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جب اورہان کہانی کو اس کا جرمنی سے سامان اٹھانے جاتا ہے تو اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کہانی کے کردار کا نام ہے۔ جرمنی میں تنہائی زدہ اور مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے فلیٹ میں سے اس کے سامان میں سے سب سے زیادہ جو چیز ملتی ہے وہ پورنوگرافک فلمیں ہوتی ہیں۔ ان فلموں میں ایک زیادہ تر فلم ایک خاص پورن سٹار کی ہوتی ہے، جس کی شکل کی سابق محبوبہ سے بہت ملتی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے آسودگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کے کردار کا جائزہ لیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسے ایک مخصوص طرح کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی شکست خوردگی کا سامنا تھا۔ وہ اپنے نظریات کی وجہ سے ترکی سے جلا وطنی اختیار کرتا ہے۔ جرمنی میں وہ تنہائی کی زندگی گزارتا ہے۔ جب 12 سال بعد ترکی واپس آتا ہے تو اسے ایک بار پھر سیاسی اور سماجی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ واپس جرمنی لوٹتا ہے، ایک تنہا اور یأسیت زدہ زندگی گزارنے کے لیے، جس میں اس کا سب سے بڑا سہارا پورنوگرافک فلمیں ہیں۔ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈر میں سے امریکی میرینز نے جو دستاویز قبضے میں لیں، ان میں پورن فلمیں بھی شامل تھیں۔ اداکار اکا دکا لوگ اسے مغرب اور امریکہ کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں اور مجاہد اسلام کے ساتھ ایسی باتوں کو منسوب کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے اسے پروپیگنڈا تسلیم نہ کریں اور اسامہ بن لادن کی سیاسی اور نفسیاتی صورتحال کا تجزیہ کریں تو ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس کی سیاسی، سماجی اور نفسیاتی جہتوں پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جو اس مفروضے کی درست ثابت ہونے کی طرف کوئی نہ کوئی اہم راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ 2004 سے لے کر 2010 تک پاکستانی سینما انڈسٹری بڑے جمود کا شکار ہوئی۔ نجی شعبے میں ٹی وی ڈراموں کی پروڈکشن کا بڑا حصہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گیا۔ فلم انڈسٹری سے وابستہ وہ لوگ جو صرف فاضل اداکاروں، ڈانسرز اور تکنیکی لیموں کا حصہ تھے، بے روزگار ہو گئے۔ فلم انڈسٹری سے وابستہ وہ لوگ جو صرف فاضل اداکاروں، ڈانسرز اور تکنیکی ٹیموں کا حصہ تھے، بے روزگار ہو گئے۔ فلم انڈسٹری کے اس بحران نے سیمی پورنوگرافک مجروں کی سیڈیز کی لہر کو جنم دیا۔ اس میں بہت سے فنکار اور ٹیکنیشینز وہی تھے جو پہلے فلم انڈسٹری کا حصہ تھے۔ سیمی پورنوگرافک مجروں کو اس لہر کو بھی اس وقت کے سیاسی اور معاشی حالات میں دیکھنے کی اہم ضرورت ہے۔ ایس ریبن فلم دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بین کر دی گئی۔ فلم پر سب سے بڑا الزام پرتشدد پورنوگرافی کا تھا۔ کیتھولک چرچ نے فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ فلم بہت زیادہ پرتشدد اور ڈسٹربنگ ہے، جس میں جا بجا پیڈوفیا اور نیکروفیا کے سین ہیں۔ سربیا میں اس فلم کے خلاف سرکاری طور پر ایک ٹریبیونل بنا کر تحقیقات کی گئی۔ فلم کے ڈائریکٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فلم ان جذبات کا ایماندارانہ اظہار ہے جو کہ ہم اپنے ملک اور خطے کے بارے میں رکھتے ہیں۔ خطہ پچھلی کئی دہائیوں سے جنگ، سیاسی بے چینی اور اخلاقی باختگی جیسے ڈراؤنے خواب کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے فلم کو کرپٹ اتھارٹیز کے خلاف ظاہر کرنے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سربیا کی عوام کے ساتھ سیاسی طور پر جو کچھ کیا گیا، اس کی بہتر تمثیل وہ
اسی طرح کی فلم کے ذریعے پیش کر سکتے تھے۔ تاریخی ادب اور فلم سے ہمیں جو حوالے ملتے ہیں وہ اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ پورنوگرافی کی تخلیق اور اس کی کنز اور تاریخ کو سیاسی، سماجی اور معاشی حوالوں سے دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے صرف اخلاقی باختگی کے کھانے میں ڈال کر اپنا دامن جھاڑ کر صاف نہیں کر سکتے یا صاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ اخلاق باختہ ہونے میں بھی سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کا پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو سیاسی، سماجی اور معاشیت کے تنازع میں دیکھ کر ہی کسی نہ کسی سمت قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات آج بھی سچ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے مذاہب اور جگہ پر پورنوگرافی بہت زیادہ مقدار میں دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی ناگہانی صورتحال سے سامنا رہا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔